لي اللهم رب زدنا علما نافعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ماہ رمضان میں تراویح ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اب موجود نہیں ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ قرآن پاک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کم و بیش 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا۔ آج ہم نے تلاوت کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور کس رات ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کے بہت سارے نام قرآن پاک میں بیان کیے گئے، کیونکہ آج پہلی نشست ہے تو تعارفی اعتبار سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلا نام جو ہے وہ قرآن جیسا کہ مشہور ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برہان بھی قرآن پاک کو بیان فرمایا۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا، یعنی واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور کو نازل فرمایا۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک نام فرقان بھی ذکر کیا گیا، اور تیسرا نام قرآن پاک کا فرقان ذکر کیا گیا۔ چوتھا نام اس کو کتاب بھی کہا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مشہور بات ہے۔ اس کو مصحف بھی کہا گیا، مصحف یعنی صحیفہ، جو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور اس کو نور بھی کہا گیا۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک کے مختلف نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، آج ہم نے تلاوت کی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ عرب کے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کسی بندے کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا، تو تم خود اور جتنے تمہارے حمایتی ہیں سب کو جمع کر لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک سورت کوئی بنا کے لے آؤ۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے۔ تو پھر ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو قرآن پاک ایسا کلام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، کسی اور کے کلام کو کلام اللہ میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مزید اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ بیان فرمایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ ہر طرح کے باطل کی رسائی سے دور ہے، یعنی کوئی بھی باطل شخص قرآن پاک میں دخل اندازی نہیں کر سکتا کسی بھی طرح سے، لاکھ کوشش کر لے۔ دیکھیے کہ جب ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے، آتھر فلاں مصنف اس نے اس کتاب کو لکھا ہے، فلاں پبلیشرز نے اس کو شائع کیا ہے، فلاں جگہ سے کتاب مل جائے گی، اور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو مطالعہ کریں، آئندہ ایڈیشن کے اندر اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کتاب میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لکھنے میں کتابت کے اندر کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو لہذا کلام لکھنے والا یہ بھی غلطی کر سکتا ہے، اور جس نے اس کتاب کو چھاپا وہ بھی کوئی غلطی کر سکتا ہے، لیکن قرآن یعنی شک آ جائے گا دل میں۔ اب قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے، پہلی آیت ہی آپ پڑھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے پڑھنے والے سمجھنے والے، ذالک الکتاب، یہ وہ عالی شان کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیوں شک کی گنجائش نہیں؟ کہ کوئی باطل اس کلام کو اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ آیت مبارکہ دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی، فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کے سامنے اس کے پیچھے کسی طرف سے نہیں آ سکتا، اور وہ قرآن اس کی طرف نازل کیا گیا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ باطل کی رسائی کبھی قرآن پاک تک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر آپ اور میں سورۃ الکہف کی تلاوت کا آغاز کریں، انشاءاللہ آگے سورۃ الکہف کا ترجمہ تفسیر آ جائے گا 15ویں روزے کو انشاءاللہ،
فرمایا کہ یہ کلام جو ہے نا وہ سیدھا ہے اور مستقیم ہے، اور کوئی کجی یا ٹیڑھا پن اس میں موجود نہیں ہے، معتدل ہے اور لوگوں کی اصلاح پر مبنی یہ کتاب ہے۔ اب سورہ کہف شب جمعہ یا روز جمعہ تلاوت کرنی چاہیے، اس کی برکتیں بہرحال ہیں، لیکن دیکھیے یہاں پر ابتدائی 2 آیات کا ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارا مقدمہ اور مضبوط ہو جائے کہ اللہ کے کلام کی شان کیا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اور میں تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں یجعل لہ عوجا، کوئی ٹیڑھا پن باقی نہیں رکھا، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ٹیڑھی بات ہو، ساری باتیں سیدھی ہیں اور ایسی سیدھی ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو کوئی ٹیڑھا پر اس سے موجود نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی انتہائی معتدل کتاب ہے۔ کیسے؟ تاکہ ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اور ایمان والوں کو یہ خوشخبری دی جائے کہ ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہت ہی عظیم ثواب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ تو جتنے بھی ایمان والے ہیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بھی اتنا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان بھی عطا فرمایا، قرآن بھی عطا فرمایا، رمضان بھی عطا فرمایا، اور وہ محبوب عطا فرمائے جن پر قرآن نازل ہوا اور جنہیں رمضان عطا فرمایا گیا۔ میں آج مطالعہ کر رہا تھا تو ایک روایت میرے سامنے آئی، نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ کس بات کی مبارکباد دینے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو قرآن کی مبارکباد، رمضان کی مبارکباد اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں کسی بھی امت کو عطا نہیں فرمائی، تو پورا قرآن، پھر ماہ رمضان، اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول ولا یکلف اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی بہت برکتیں ہیں، جنات سے، جادو سے حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، معاملات میں آسانی کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تکالیف سے نجات کے لیے، اور اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، ذمہ داریوں کو جو بوجھ ہم پر آ جاتے ہیں نا، بندہ ان آیات کو پڑھے۔ وہ کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ یا اللہ تمہاری گرفت نہ فرمانا، ان نسینا واخطانا، ہم خطا کر جائیں یا ہم بھول جائیں، ہماری گرفت نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یا اللہ جیسا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ویسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور آگے دیکھیے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جو اس کو ہم اٹھا نہ سکے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، مگر سورہ بقرہ کی 2 آیات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات براہ راست عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے ہم میں سے کوئی کسی دوست کے پاس جاتا ہے نا، کوئی گفٹ لے کے جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر کے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا، معراج بھی کروائی اور یہ تحفہ بھی عطا فرمایا۔ تو اللہ اپنے محبوب کو جو تحفہ دے گا کیسا پیارا ہوگا، کیسا عالیشان تحفہ ہوگا نا۔ تو اس تحفے کو یاد کر لیجیے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کوشش کریں فجر کے بعد، آج کل تو رمضان ہے، فجر میں سب اٹھے ہوئے ہوں گے، فجر میں 7 مرتبہ پڑھ لیں اور رات سوتے وقت 7 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ان آیات کی برکتیں ضرور نصیب ہوں گی۔ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، حرف لفظ کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہم یہاں تراویح سنا رہے ہوتے ہیں، پیچھے حفاظ کرام موجود ہوتے ہیں، کہیں کوئی آیت آگے پیچھے ہو جائے، زبردست پیچھے آگے پیچھے ہو جائے، فوراً حافظ صاحب کو لقمہ آتا ہے، ہم اٹک جائیں، پیچھے سے 1-2 آیات پڑھتے ہیں تو پھر پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایسی کتابیں انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون،
کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر اللہ کا کلام وہ کلام ہے۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کی حفاظت کے بہت بڑے بڑے ذرائع ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن پاک کی حفاظت کا اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنانا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ واللہ العظیم تراویح پڑھاتے ہوئے نا یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی کیسی برکتیں لوگوں کو عطا فرمائی ہیں کہ بچہ جو قرآن پاک کے الفاظ اور معنی کو نہیں جانتا، تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا قرآن اس کے سینے کے اندر اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے، اور قرآن پاک کی حفاظت کے بہترین ذرائع میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ اپنے بچوں کو بولیے حافظ قرآن بنانا ہے۔ بچوں کو بھی قرآن پاک کا حافظ بنائے، بچیوں کو بھی حافظہ بنائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچے قرآن پاک کے حافظہ ہوگی تو یقیناً اس کے گھر کی برکتیں کچھ اور ہوگی۔ آج ہمارے یہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کو حافظ بناؤ، لڑکیوں کو نہ بناؤ، تو یہ عجیب و غریب قسم کی سوچ ہمارے یہاں آ گئی ہے کہ لڑکا جو ہے قرآن کو یاد رکھے گا اور بچی قرآن پاک کو بھلا دے گی۔ میں ذاتی طور پر ایسے حافظوں کو جانتا ہوں کہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، حفظ کیا ہے، مگر یاد نہیں ہے ان کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور میں ایسی بچیوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ کہ جو قرآن پاک کی بہترین حافظہ ہیں اور بہترین قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو تفریق ہے نا ہمارے یہاں کہ بچی کو قرآن حفظ نہ کراؤ، بچے کو کرا دو، تو اس تفریق سے میری رائے یہ ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف رائے کا حق آپ کو حاصل ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ ہمیں جس طریقے سے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا جائے اسی طریقے سے اگر معلمہ میسر ہوں تو بچیوں کو بھی ہمیں قرآن پاک کی حافظہ ضرور جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں اولین و آخرین کا علم اس کتاب کے اندر بیان فرما دیا گیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا کہ ہم نے آپ پر جو قرآن پاک کو نازل فرمایا اس میں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا واضح بیان اس کے اندر کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک قیامت تک کے آنے والے واقعات کی خبریں دے گا، سابقہ امتوں کی خبریں بھی دے گا اور آنے والے واقعات کی بھی بولیے خبریں دے گا۔ اب شرط یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں۔ کتاب ثواب بھی ہے مگر کتاب ہدایت بھی ہے۔ یہ ہم نے کتاب ثواب سمجھ لیا اس کو اور تلاوت کیے جا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ جو حفاظ کرام ہے ترجمہ نہیں جانتے، قرآن کی تلاوت ہی کرنا ہے نا۔ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن اتنا یاد ہونا چاہیے کہ ہماری نماز درست ہو سکے، لیکن اگر جتنی آیتیں جتنی صورتیں یاد ہیں اگر ترجمہ بھی یاد ہو اور پھر اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جہاں پہ عذاب جہنم کا ذکر ہے بندہ ان آیات پر غور کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اور جہاں پر جنتیوں کا ذکر ہو وہاں پہ بندہ ان چیزوں کو دیکھے، جہاں پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں ہیں ان دعاؤں پر غور کرے تھے، تو بہت آپ دیکھیے کہ دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ جیسے آج ہم نے کئی دعائیں پڑھی ہیں لیکن 19ویں رکعت کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورۃ البقرہ کا دوسرے پارے کا یہ 9واں رکوع ہے، اس کو ہم نے پڑھا اس آیت مبارکہ کو، تو جب پڑھے جا رہے ہوں تو اس پر توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور کہا کہ کچھ لوگ یوں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے اور اس کا انعام ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، اس کو بیان کرنے کے بعد اس سورۃ الفاتحہ کا ترجمے سے ہم آغاز کر لیتے ہیں تاکہ کچھ ہم انشاءاللہ آج ترجمہ سننے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ ہمارا درس انشاءاللہ 10:25 سے لے کر 10:30 بجے تک، گھڑی کا ٹائم دیکھ لیں انشاءاللہ 20 دن تک، 20 روزے تک درس آپ کا انشاءاللہ 10:30 بجے تک ہوگا، پھر آخری عشرے میں درس انشاءاللہ بڑھ جائے گا، پھر 11 بجے تک جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ معتکفین بھی آ جائیں گے، ان کی تربیت کے معاملات بھی ہوں گے، اور پھر کیونکہ آخری دنوں کے اندر تقریباً یہ درس کا دورانیہ ہمارا 1 گھنٹہ 10 منٹ تک چلا جائے گا، کیونکہ سپارے کم ہو جائیں گے۔ پہلے عشرے میں انشاءاللہ ہم 1.5 پارہ پڑھیں گے، دوسرے عشرے میں 1 پارہ پڑھیں گے، آخری عشرے میں آدھا پارہ پڑھیں گے، تو تھوڑی مشقت کے دن ہیں، برداشت کر لیں انشاءاللہ، آگے آسانی ہے۔ اور ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی تراویح کی، 28 تراویح رہ گئی ہیں اور پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے آئیں گے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ فرمایا کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے اور تمہارے بعد کے واقعات کی بھی خبر ہے اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو جو فیصلے ہیں وہ سارے ہمارے سامنے آ جائیں گے، بشرطے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر نفع دینے والا علم موجود ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں، آئندہ واقعات کا علم، حلال و حرام کا حکم اس میں موجود ہے، اور ان تمام چیزوں کا علم ہے کہ جن کو لوگوں نے اپنی دنیاوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات کی ضرورت سمجھا ہے۔ یعنی معیشت آج بہت تنگی کا شکار ہے، قرآن پاک بتاتا ہے کہ معیشت کی برکت کیسے ہوگی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹا دیتا ہے اور صدقے کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ جب سود کا لین دین پورے ملک کے اندر چل رہا ہوگا اور حکومتی سطح پہ چل رہا ہوگا تو یاد رکھیے کہ جو پیسہ آئے گا اسے برکت تھوڑی ہوگی۔ یمحق اللہ الربا، اللہ فرما رہا ہے سود کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ تو جب سود ہی ہے اور سود سے راشن بانٹا جائے گا، سود کی رقم ہی ہے، اسی سے لوگوں کو آسانی دینے کی کوشش کی جائے گی، تو بھول جائیے کہ کوئی آسانی ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، ہم سود کے لین دین کرنے والے کو یا سود کے پیسوں کو ہلاک کر دیں گے۔ ہاں اگر صدقات ہیں، چیریٹی ہم اس کو بڑھا دیں گے، اضافہ کر دیں گے اس کے اندر۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ کل انشاءاللہ ہم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے تیسرے پارے کے آغاز میں انشاءاللہ۔ تو یوں قرآن پاک کی مختلف فضیلتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کلام ہے۔ کچھ آداب قرآن پاک کے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے قرآن پاک کی جب بھی تلاوت کی جائے تو درست قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، یعنی درست قرآن پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہے، یہ مجہول طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا، الحمد۔ اسی طریقے سے الحمد، ہا ہے، ہا کو اگر ہا پڑھ دیا، الحمد پڑھ دیا، یاد رکھیے حمد کا معنی تعریف ہے اور حمد کا معنی پھر اس کا عکس ہو جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتاب جیسے سبحان ربی العظیم آپ ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، جس کو ذویں کہا جاتا ہے، ذوق کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی یہ ہو جائے گا عظمت والا، اور اگر اس کو عظیم پڑھ دیں گے ذا کے ساتھ تو پھر معنی بالکل بدل جائے گا۔ دیکھیے یہ قل هو اللہ، قاف ہے دو نقطے والا، اس کا معنی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اور اگر ڈنڈی والے کاف کے ساتھ باریک کے ساتھ کل پڑھ لیں اس کو، اس کا معنی ہوگا کھاؤ، معنی کتنا بدل گیا۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ جو آیتیں، جو سورتیں آپ کو یاد ہیں ان کو درست قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے، کسی قاری صاحب کو آپ سنا دیجئے، اور خواتین جو ہیں وہ معلمات کو سنا دیں تاکہ قرآن پاک درست رہے اور نماز بھی درست ہو جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ قرآن پاک کے آداب میں یہ کہ جب پڑھا جائے تو کوشش کی جائے کہ قبلہ سمت آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، اگر آسانی ہو تو چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے تاکہ قرآن پاک پڑھنے کی برکات نصیب ہوں۔ تیسرا یہ کہ کتنا قرآن پاک پڑھا جائے۔ آسان سی بات یہ کہ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل بندہ تلاوت کرے تو 7 دن میں مکمل قرآن پاک ہو جائے۔ اچھا یہ مشکل لگے ہفتے میں نہیں تو 30 پارے ہو گئے، روزانہ ایک پارہ پڑھیں، آپ 30 دن کے اندر قرآن پاک مکمل کریں۔ یہ بھی مشکل ہے، آدھا پارہ پڑھیے، 2 مہینے میں قرآن پاک کو مکمل کر لیجئے۔ یہ بھی اگر مشکل ہو تو کم از کم قرآن پاک کھول کر ایک رکوع تو قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کر لیجیے آپ، اور اس ترتیب سے قرآن پاک کو پڑھیے کہ آپ کا ہر سال قرآن پاک کا دور چلتا رہے۔ اور ایک اور حفاظ کرام کے لیے نصیحت کے طور پہ میں کرنا چاہتا ہوں، خاص حفاظ کرام بالعموم سب کے لیے، جتنا قرآن یاد ہے نا، فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں نوافل کے اندر آپ وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر سورہ ملک آپ کو یاد ہے، سورۃ الواقعہ آپ کو یاد ہے، سورہ یاسین آپ کو یاد ہے، تو روزانہ کی جو سنتیں ہیں اور نوافل وغیرہ ان میں آپ ان قرآن پاک کی آیات اور ان صورتوں کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے۔ روزانہ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، زبان پر قرآن پاک رواں رہے گا، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوگی۔ ایک اور گزارش قرآن پاک کے آداب کے اعتبار سے کہ قرآن پاک کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، قرآن پاک کی طرف پاؤں نہ پھیلائے جائیں، اور نہ ہی ایسا ہو کہ قرآن پاک نیچے ہو اور آپ اوپر جگہ پر بیٹھے ہوں۔ تو یہ سب آداب ہے قرآن پاک کے جو آپ کو یہی نظر آئیں گے، کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے، تو بہت ضروری ہے کہ یہ کیا جائے۔ آخری گزارش اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کے ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قرآن پاک
اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا قرآن پاک کو بالکل چھوٹے سے کاغذوں میں لپیٹ کر تعویذ کی شکل بنا کر اسے گلے میں لگا دیا جاتا ہے. تو ایسا قرآن پاک چھاپنا جائز ہی نہیں ہے. قرآن پاک اتنا واضح ہونا چاہیے کہ الفاظ اور حروف اس کے پڑھنے میں آ جائیں. اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. قرآن سے اگر محبت ہو جائے نا، یقین مانی ہم نے بزرگوں کو دیکھا موٹے موٹے چشمے لگے ہوئے، بڑا قرآن پاک موٹے موٹے حروف والے یوں یوں کر کے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاتھ رکھ کر، کیونکہ قرآن پاک کا نور ان کی آنکھوں کے اندر سما جاتا ہے. تو قرآن کی محبت جس کو لگ جائے نا، اور رمضان میں اپنے اندر یہ جستجو پیدا کریں، قرآن کی محبت پیدا کریں اپنے اندر. آپ قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، ترجمے کی عادت انشاءاللہ آگے خود بخود بن جائے گی. قرآن کھولیں گے تو ہوگا نا. پہلے ہمارے گھروں میں ہوتا تھا جائے نماز کے ساتھ ایک ڈیسک یا رحل رکھی ہوئی ہوتی تھی، اس پہ تسبیح قرآن پاک ہوتا تھا. تو اس بہانے یہ ہوتا تھا نماز بھی پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک. اب کیا ہوا، جزدان میں لپیٹا، اٹھا کر اوپر رکھ دیا، اور پھر رمضان میں کھولتے ہیں قرآن پاک، ڈسٹ مٹی گرد کتنی ہوتی ہے اس کے اوپر. تو یہ تو ادب ہمارے ہے کہ بھئی جزدان کو دھویا جائے تو اس کا پانی کہاں ڈالا جائے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جزدان اتنا میلا ہی کیوں ہوا کہ آپ نے اس کو اتنا اوپر لے آ کے رکھ دیا. تو یاد غور کرنے کی ضرورت ہے ان سب باتوں پر، کیونکہ نصیحت قبول کرنا ایک مسلمان کا کام ہے، اور ایک دوسرے مسلمان کو نصیحت کرنا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ سمجھاؤ، سمجھانے سے مسلمانوں کو نفع ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی توجہ نہ ہو، میرے سمجھانے سے، میرے عرض کرنے سے توجہ اس جانب ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں مجھے بھی نصیب ہوں گی اور آپ کو بھی نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ برکت کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں. سورہ فاتحہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں. 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں. اس کی پہلی 3 آیات ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ، اور آخری 3 آیت کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. جو بیچ درمیانی آیت مبارکہ ہے نا، اس کا آدھا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ اور آدھا تعلق اگلی آیات کے ساتھ ہے. دیکھیے اس کو میں عرض کروں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کی، جو تمام جہاں کا پالنے والا. جب بھی بندے کو کوئی نعمت ملے اسے کہنا چاہیے الحمدللہ. کیا کہنا چاہیے؟ اور بلند آواز سے کہیے. مثال کے طور پہ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب ہوئی، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہم نے تراویح ادا کی، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. ہم درس میں شامل ہوئے، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. کل روزہ ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ، سحری کریں گے، روزے کی نیت کریں گے، کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ. ہم گھر سے چل کر اپنے قدموں پر مسجد میں آ رہے ہیں. کوئی بیچارے ایسے ہیں جو گھر سے چل کر نہیں آ پا رہے، ہمیں شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو نے یا اللہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کی نیت رکھتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. ہمیں اللہ نے زمین پر پیشانی رکھ کر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا انعام ہے. بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں زمین پہ سجدہ، لیکن بیچارے اپنی کمر یا جوڑوں کے درد یا بڑھاپے کی وجہ سے زمین پہ سر نہیں رکھ پاتے. ان کے دل کا حال پوچھیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے. بعض اوقات لوگ روتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں صحیح و سلامت کر دے تاکہ اپنی پیشانی ہم زمین پہ رکھیں. تو اس پر میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں، آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرتے ہوئے ہم کیا کہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کوئی روزی روزگار میں برکت دے دے، سیلری آ جائے، گھر کا راشن مہینہ پورا ہو جائے، اللہ عزت سے پورا کرا دے. کہیے الحمدللہ. کھانا کھائیں تو کہیں الحمدللہ، پانی پئیں تو کہیں الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کی نعمتوں پر بولیے شکر بھی ہے. آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نام رحمان اور رحیم، یہ ایسے پیارے نام ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان فرمایا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ یہ بیان فرمایا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. آج ہم نے دوسرے پارے کے 30 رکوع میں اس آیت مبارکہ کو پڑھا. وہی رحمان الرحیم ہے. تو اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں پہ مہربانی فرمانا، اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں پہ رحمت کو نازل فرمانا، اور وہ رحمان بھی ہے اور بولیے رحیم بھی ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت رکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشرہ بولیے رحمت، عشرہ رحمت بھی عطا فرما دیا. کیا مطلب ہے؟ رحمت تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس عشرے میں خاص اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور کیسی رحمتیں؟ شیطان میں ورغلاتا ہے، اللہ شیطان کو بند کر دیا، شیاطین کو جکڑ دیا. ہم وسوسوں کا شکار ہو کے کہیں گناہ نہ کر کے ہم گناہوں کی طرف نہ پڑ جائیں، اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے.
اور کہا کہ تم نفل ادا کرو گے تو میں فرضوں کے برابر، فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. ایسی رحمت و برکت. سحری افطار کے اوقات میں جب بندہ دعا کرتا ہے فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. کیسا اللہ نے ہمیں پیارا عرشہ عطا فرمایا. تو فرمایا وہ رحمان اور کیا ہے رحیم. رحمان اور رحیم سے مراد بہت مہربان، رحمت فرمانے والا. مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک. بعض کہتے ہیں قیامت کے دن کا مالک، تو بہتر جملہ یہ ہے مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک. یعنی جزا و سزا کا جو معاملہ ہے وہ قیامت کے دن ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی دن کا مالک کے مراد کیا ہے؟ اللہ جسے چاہے سزا دے یعنی اس کے گناہوں پر، اور جسے چاہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے برکتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے. تو جزا و سزا کا جو تصور ہے نا اسلام کے اندر بڑا وسیع ہے. اس لیے مومنین کے لیے بشارت ہوتی ہے. اور حضور کے القاب میں کیا ہے؟ بشیروں و نذیرہ، بشارت دینے والے بھی، اور نذیر کا معنی ڈرانے والے. کیوں نذیر بھائی؟ ڈرانے والے. ڈرانے والے سے مراد کیا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ڈرایا اس بات سے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. تو یہ انہیں عذابات سے ڈرایا، اور ایمان والوں کو فرمایا بشارت عطا فرمائی کہ تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اب یہ 3 آیات، ان کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے. اور یہ جو آیت مبارک ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب اس آدھی آیت کا تعلق جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ بندہ رب سے عرض کرے یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ یا اللہ تیری سے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور سارے معاملات میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، ہماری مشکل دور کرنے والا کون ہے؟ ہمارے پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ ہمیں صحت عطا کرنے والا کون ہے؟ ہماری دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ مشکلوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ ہی مشکلیں دور کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی پریشانی دور کرنے والا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جناب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دوائی دیتے ہیں، ہمیں شفا مل جاتی ہے. تو شفا دوا کے اندر یا ڈاکٹر میں نہیں ہے، شفا اللہ نے دینی ہے. ذریعہ وسیلہ سبب کوئی نہ کوئی چیز بن جاتی ہے. تو جب ذریعہ وسیلہ سبب یہ ہے نا، یہ بھی مدد در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے. کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے. کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں نا فلاں نے جو ہے مجھ سے گزارش کی، میں نے اس کی اتنی مدد کی، میری آپ کی حیثیت کس کی مدد کرے؟ یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اس بندے کی مدد کرو. تو ہمارا اس کی مدد کرنا در حقیقت یہ کیا بولیے؟ اللہ ہی کی طرف سے اس کا مدد کرنا ہے. اب اگر ان سب باتوں کو جب میں نے ایک موضوع کو کھول دیا، اگر اب یوں کہیں کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، کہ ہمارے آقا ہمارے حال پہ نظر فرمائیے اور حضور کی نگاہ کرم ہو جائے، تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر نگاہ رحمت فرما دی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور ہمارے مشکل کو حل کرنے کی دعا فرما دی ہے. مشکل تو دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو نبی ہوں، ولی ہوں، عام بندے ہوں، جو بھی جس کی مدد کرنے والا در حقیقت وہ مدد کس کی بولیے؟ اللہ ہی کی مدد ہے. یہ عقیدہ درست ہے. اور کوئی یہ کہے کہ کوئی نبی ولی خود سے مدد کر دیتا ہے، یاد رکھیں یہ عقیدہ شرک کی طرف لے جائے گا. کیونکہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر، کوئی کسی کو ایک قطرہ ایک ذرہ نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بولیے حکم نہ ہو. ایک گزارش اور میں کر دیتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بادل آ گئے اور بارش برس گئی. بادل ہے اور جب بادل آتے ہیں، بارش آتی ہے تو زیادہ بادل آتے ہیں، زیادہ بارش آتی ہے تو بولیے نا زیادہ پانی آتا ہے نا. تو جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آ جاتا ہے. تو بارش کہاں سے آتی ہے؟ بادلوں سے. لیکن مجھے بتائیے بادل کس کا حکم مانتے ہیں؟ بارش کون برساتا ہے؟ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ برساتا ہے نا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بادل آئے اور ان بادلوں کے آنے کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے. تو اگر کسی شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ بادل خود پانی برساتے، وہ مشرک ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں بادل ہے بارش برسی، مطلب یہ ہے اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے بادلوں کو حکم دیا، اور جو فرشتے بارش پر مامور ہیں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے بارش کو برسانے کا حکم دے دیا. موت کون دیتا ہے؟ بولیے نا. زندگی موت اللہ کے دست سے قدرت میں. موت کون دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ملک الموت علیہ السلام نے روح قبض کر لی. بھئی ایکسیڈنٹ میں یہ بندہ مر گیا، فلاں نے گولی مار کے اس کو مار دیا،
ہیں جی، یہی ہوتا ہے نا، حالانکہ کوئی کس کو مار تھوڑی سکتا ہے، کون مارے گا؟ موت کس کی طرف سے؟ تو ذریعہ سبب وسیلہ ہم توجہ کس کی طرف بھی کر لیتے ہیں، لیکن در حقیقت بندے کی توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد کیا طلب کرتے ہیں؟ مدد کیا طلب کرتے ہیں؟ یا اللہ تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، یہ مدد ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب اللہ سے مدد کیا طلب کرنی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں مدد طلب کرنی ہے۔ مدد کیا ہے؟ مدد یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھ تو لیا سیدھا راستہ، ہم مسلمان ہیں، سیدھے راستے پر ہیں الحمدللہ، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو کے سیدھے راستے پر آ گئے، قرآن پڑھنے سیدھا راستہ مل گیا، اب چلنا ہے سیدھے راستے پہ، تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اپنے زور بازو پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے اعمال پہ کوئی بھروسہ نہیں کہ میں سیدھا راستے چل رہا ہوں، نہ اللہ ہی سے مدد طلب کیجیے اور دعا کیجیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے بھائی؟ کس کا راستہ ہے؟ کون سی جماعت کا راستہ ہے؟ کس پارٹی کا راستہ ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہے نا، وہی سیدھا راستہ ہے۔ انعام کس پر ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار باتیں بیان فرمائیں گے۔ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہے، اول انعام یافتہ اللہ کے نبی ہیں۔ بولیے سب سے بڑے انعام یافتہ، تو بندہ دعا یا اللہ مجھے نبیوں کے راستے پر چلا۔ دوسرے انعام یافتہ صدیقین ہیں، ان سچوں کے راستے پر چلا کہ جو تیرے راستے میں سچ کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر یا اللہ مجھے شہداء کے راستے پر چلا، اور نچلا درجہ کیا ہے؟ والصالحین، یا اللہ مجھے نیک بندوں کے راستے پر چلا۔ پھر بندہ دعا کر رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ مجھے گمراہوں کے راستے پر چلنے سے بچا۔ گمراہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جن پہ غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ان کے راستے پہ چلنے سے بچا۔ اللہ کا غضب ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، اور جو بہکے ہوئے ان سے مراد عیسائی ہیں، تو لہٰذا ان کے راستے سے بچنا ہے، کفار کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا جائے تو پھر آمین کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ نماز کے اندر ہیں تو آہستہ آواز میں کہیں، نماز کے علاوہ ہیں تو بلند آواز سے آپ کہہ لیں، لیکن نماز کے اندر جب بھی جماعت ہو رہی ہو تو پھر آواز پست ہونی چاہیے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز میں کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، امام کہے تو تم آمین کہو، اور تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے مشابہ ہونی چاہیے۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ فرشتوں کی آمین کی آواز سنتے ہیں؟ نہیں سنتے نا، تو بندوں کی آمین کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ سے متعلق ایک مسئلہ، اگرچہ 2-3 منٹ اوپر ہو گئے لیکن درگزر کیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو تو پیچھے مقتدی بالکل خاموشی سے تلاوت کو سماعت کرے گا۔ جب امام تلاوت کر رہا ہو تو مقتدی پیچھے تلاوت بولیے نہیں کرے گا بالکل بھی۔ ہاں اذکار نماز، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، اللہ اکبر ہے، سمیع اللہ، امام کہے گا ربنا لک الحمد آپ نے کہنا ہے، سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں سبحان ربی العظیم، التحیات ہے، دعائے قنوت وغیرہ پڑھنی ہے، تو یہ سب چیزیں اذکار نماز میں یہ پڑھنے۔ لیکن جب تلاوت ہو رہی ہو، امام جب تلاوت کر رہا ہو تو پھر مقتدی کو تلاوت کرنا جائز نہیں۔ اور دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو لہٰذا جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننی چاہیے۔ اب کوئی شخص اگر پہلے سے تلاوت کر رہا ہے اور اسے چاہیے کہ اتنی آہستہ آواز میں تلاوت کرے اس کے کان تک آواز آ جائے، چیخ چیخ کے تلاوت کرنا یہ درست نہیں ہوتا معاملہ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے، وہ لوگ جب سورہ یاسین گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اتنی آواز سے پڑھیں آپ کے کان تک آواز آ جائے بلند آواز سے، کیونکہ اگر ایک پڑھے تو پھر سب کو سننا لازم ہے۔ اب آپ کہیں کہ جناب مدرسے میں بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ تو وہ ایک ضرورت ہے، بچے اگر نہیں پڑھیں گے قرآن پاک تو یاد کیسے کریں گے؟ تو جہاں ضرورت ہے وہاں اجازت دی جائے گی، اور جہاں فقط تلاوت مقصود ہے وہاں پہ سبق یاد کرنا یا پچھلا دہرانا مقصود نہیں ہو تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ آپ آہستہ آواز میں تلاوت کریں۔ ہاں اگر اکیلے کمرے کے اندر بلند آواز سے کریں تلاوت۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مائک کی آواز اندر تک یا اوپر تک رہے، اوپر کا مائک نہ چلے ہمارا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آواز اگر باہر جائے گی تو لوگوں کو سننے کے لیے مسائل ہوں گے، معاملات ہوں گے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ہم لوگوں کو زحمت کے اندر مبتلا کریں، تکلیف کے اندر مبتلا کریں۔ بعض اوقات
نعت خوانی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، بڑے بڑے ساؤنڈ اور ڈبے لگا کے دور دور تک آواز جاری ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ مساجد کے اسپیکر کھلے ہوتے ہیں بڑی راتوں کے اندر، اور وہ پورا محلہ جو ہے مطلب اسے ڈسٹرب اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ امام مسجد کو، منتظمین کو خیال کرنا چاہیے اس بات کا، جتنے لوگ موجود ہیں ان تک آپ آواز پہنچانے کا اہتمام کریں. آپ پر کوئی لازم نہیں ہے کہ سب کو سناتے رہیں. آپ نعت خوانی ہو، روڈ پر ہو، گھر پر ہو، کہیں بھی ہو، آواز کا احتیاط کا معاملہ بہرحال ضرور ہونا چاہیے کسی بھی اعتبار سے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں لوگ میوزک چلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا دلیل آپ کیا دے رہے ہیں؟ وہ تو گناہ گار ہو رہے ہیں، وہ تو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں. آپ دین کے نام پر یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، تو آپ کو غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آسان ہے، اس کو لوگوں سے کر آسانی کے ساتھ ہی پہنچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں غلطی ہوئی ہو، کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا